أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وزاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين صدق الله العظيم. वलम्मा जात रसूलुना, जब हमारे कासिद हज़रत इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए और आकर कहने लगे इब्राहीम हम इन बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं। इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, बेशक ये बस्ती वाले जुल्म करने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम ने कहा इन्ना फ़ीहा लूतन, इसमें तो एक नेक आदमी लूत भी रहता है। क़ालू नहनु आलमु बिमन फ़ीहा, तो वो कहने लगे कि हम जानते हैं जो लोग इस बस्ती में रहते हैं। लनुनज्जियन्नहु, हम ज़रूर बिज़रूर लूत को और उसके घर वालों को नजात दे देंगे सिवाय उसकी बीवी के।
کانت من الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ جائے گی۔ جب ہمارے پیغام رساں یعنی فرشتے آئے حضرت لوط کے پاس تو وہ آ کر ان کی وجہ سے رنجیدہ ہو گئے، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کی وجہ سے دل میں تنگی محسوس کرنے لگے۔ وَقَالُوا لَا تَخَفْ، تو وہ فرشتے کہنے لگے آپ ڈریے نہیں، غم نہ کریے، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، بے شک ہم آپ کو آپ کے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ جائے گی۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، ہم ان بستی والوں پر آسمان سے لایا ہوا عذاب اتارنے والے ہیں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان گناہوں کے بدلے میں جو یہ فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، تحقیق ہم نے قوم بستی سے ایسی کھلم کھلی نشانیاں چھوڑی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے مدین کی طرف مدین والوں میں سے یا مدین کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن سے اللہ کی امید رکھو اور زمین کے اندر فساد کرتے ہوئے نہ پھیلو، شور نہ مچاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ، چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا۔ اچانک زلزلے نے آ کر ان کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اور قوم عاد اور قوم ثمود کی طرف بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا۔ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، کہ تحقیق ہے نبی جی ہم نے آپ کے سامنے ان کی جگہوں کو، ان کے گھروں کو بھی واضح بتا دیا تھا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے قوم عاد قوم ثمود کے اعمال کو مزین کر دیا اور ان کو ایک راستے سے دور کر دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، دانشور لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کی طرف بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا تاکہ حضرت موسیٰ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں تکبر کرنے لگے۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور اپنے تکبر کی وجہ سے آگے جانے والے بڑھنے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا، یہ سب وہ لوگ تھے جن کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جن پر ہم نے آسمان سے عذاب کو اتارا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں کچھ ایسی قومیں تھیں جن کو چیخ نے آ کے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسی قومیں تھیں کہ جو زمین میں دھنس گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا لیکن وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اور لوگوں کو معبود دوست بنا لیا ہے، ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جو ایک گھر بنا لیتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو گویا ان کی بتوں کے ساتھ دوستیاں رکھنا، دوستیاں رکھنا، یہ ذرے کے برابر بھی ان کو فائدہ دینے والے نہیں ہے، جیسا کہ مکڑی کو اس کا گھر فائدہ نہیں دیتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کی اس بات کو جان لیتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، کہ جن خداؤں کو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ وہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، علم رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے ہی ان آیات کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان زمین کو کے طور پر پیدا کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔
بس میرے عزیز دوستوں، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہ السلام ان کی قوموں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی قوم جس کا تذکرہ کیا گیا وہ قوم تھی جو بدفعلی میں آگے بڑھنے والے تھے، اپنی خواہشات کو غلط راستے پہ پورا کیا کرتے۔ اللہ نے شہوات کی تکمیل کے لیے ایک راستہ بھی متعین کیا جسے فطرت کا راستہ بتایا ہے کہ وہ انسان کہ جو جن سے مخالف ہے آپ ان کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی منسلک کریں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کریں۔ یہ اللہ نے طریقہ بتایا، راستہ بتایا۔ لیکن ایک ایسی قوم تھی جنہوں نے اس راستے کو بدلا، کہ جن کو عورتوں کی طرف رغبت نہیں، جیسے پچھلی رکوع میں آپ نے پڑھا تھا انکم لتاتون الرجال، کہ تم جنس پرستی کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہو۔ یہ ہم جنس پرستی جو ہے یہ اللہ نے اسلام میں نہیں دی ہے، نہ کسی دین کے اندر جائز تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے تو کسی اور مذہب میں، عیسائیت میں، یہودیت کے اندر کسی اور مذہب میں جائز ہوگی، یا کسی مذہب کے اندر بھی جائز نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے کرنا شروع کیا، تو اس لیے سب سے بدترین عذاب ان کو دیا گیا۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آئے تو خوبصورت مہمانوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر میں پہنچ گئے، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے ہاں مہمان بن کر گئے اپنی اصلی حالت کے اندر، اور بڑھاپے کے اندر ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری بھی دی کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا۔ آپ کی عمر اس وقت جیسے آپ لوگوں نے سورۃ ذاریات میں ملاحظہ کیا تھا کہ تقریباً بڑھاپے کی ہو چکی تھی، 100 سال کے قریب تھی، تو کہا کہ اتنی بڑھاپے کی عمر میں کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ابراہیم آپ تو یہ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت اسحاق کو دے دیا۔ پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ ہم ان کے بعد لوط کی طرف جانے والے ہیں ان کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس بستی کو ہلاک کریں گے، وہاں تو ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے جن کا نام حضرت لوط ہے۔ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں، ہم ان کو بھی نجات دے دیں گے، ان کے متبعین کو بھی نجات دے دیں گے۔ ان کی جو بیوی تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ آ کر جو ہے جب یہ مہمان بن کر وہاں پر گئے تو بیوی نے جا کے چھپ کر کے بتا دیا کہ تمہارا شکار جو ہے وہاں پر آ چکا ہے، لہذا بھاگو۔ اور وہ ڈنڈے سوٹے لے کے وہاں پر پہنچ گئے۔ اللہ سورۃ ہود میں جو ہے یہ واقعہ ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا تو اپنی بیٹیوں کی بھی آفر کر دی کہ تم میرے مہمانوں کو میرے سامنے ذلیل نہ ہونے دو، میرے سامنے جو ہے ان کو ذلیل نہ کرو۔ تم اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو، میں اپنی بیٹیاں تمہیں رشتے میں دیتا ہوں، نکاح میں دیتا ہوں، کہ تم اپنی نکاح میں لے کے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا لوگ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں کی طرف سے رغبت ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو یہ الفاظ زبان میں نکلے، کاش میرے پاس کوئی مضبوط آدمی ہوتا جس کی طرح میں سہارا پکڑ لیتا، آوی الی رکن شدید۔ تو یہ لاچاری کے الفاظ اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں بھیجا جو کمزور ہوتا تھا، اللہ نے سب کو طاقتور بنا کر بھیجا۔ کہ ہمارا نبی ایک ایسی جگہ پہ آ کے مجبور ہو چکا ہے کہ اپنا دفاع کرنے میں، اپنے مہمانوں کا دفاع کرنے میں اس جیسا لفظ بول رہا ہے، کاش کہ کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ حالانکہ ایک نبی کا دل تو اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو وہ اس پریشانی کے عالم میں اللہ کو بھول بیٹھا، بلکہ اس سامنے یعنی فوری طور پر جو مدد جس سے ملنی چاہیے تھی اس کی طرف فوری طور پر متوجہ ہو گئے۔ تو اللہ نے اس کے بعد سب نبیوں کو مضبوط بھیجا۔ تو کہتا ہے جب چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا، ڈنڈے سوٹے لے کے آ گئے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے لوط آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، ہم ان کو سنبھال لیں گے۔ وہ چھوٹے بچوں کی شکل میں تھے، آگے جب جانے لگے تو حضرت لوط بار بار پکڑ کے پیچھے کر رہے ہیں، بڑے گندے لوگ ہیں۔ تو میں کہا نہیں تم، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ لفظ بولا کہ ہم ان کے لیے کافی ہیں، تو اس وقت حضرت لوط سمجھ گیا کہ لگتا ہے یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی خدا کے فرشتے ہیں جو مختلف صورتوں کے اندر ہیں۔ تو اس لیے روایات میں آتا ہے کہ پھر ان لوگوں کی بستی کو زمین سے اٹھا کر مٹی سمیت آسمانوں پہ لے گئے، اور وہاں پر لے جا کر پھر ان کو نیچے اڑیل دیا،
اور پتھروں کی برسات ان پر کر دی گئی. تو وہ جس جگہ سے اٹھایا گیا تو آج بھی وہاں پر فرمایا کہ پانی ہے جہاں پر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے، جسے بحر مردار کہتے ہیں. اردن کے اندر یہ آج بھی جگہ وہ واقع ہے کہ اس جگہ کو بحر مردار کہتے ہیں، کہ جہاں پر مچھلیاں نہیں ہوتی ہیں، جہاں پر کوئی چیز جا نہیں سکتی ہے. انسان بھی چلا جائے تو اس کا جسم وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس برائی کو اتنا جو ہے وہ قیامت کے دن تک اجاگر کیا کہ ہم جنسی جو ہے وہ قیامت کے دن تک اگر کوئی بھی آ کر یہ کہے کہ اس کے جواز کی صورت ہونی چاہیے یا اس کے جواز کی طرف جانا چاہیے، تو اللہ نے سب کو کلیئر کر دیا کہ کسی مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر ہم نے اجازت دی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، حضرت شعیب کا بھی ذکر کیا. لب لباب پورا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام اللہ کی بات جب سمجھانے کے لیے آتے تھے تو فوری طور پر اللہ کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ لوگ اپنی بات کے سمجھانے میں، کہنے میں کمی نہیں کرتے تھے. پھر ایک جملہ فرمایا کہ یہ جن لوگوں کے سہارے پر، جن چیزوں کے سہارے پر اس خدائے عظمت، اس خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ جاتے ہیں، اس کی مثال ایسی جیسے کہ ایک مکڑی ہوتی ہے، کسی جگہ جالا لگا لیتی ہے، اور وہ جالا نہ بارش کو روک سکتا ہے، نہ دھول کو روک سکتا ہے، کسی چیز کو روک نہیں سکتا. فرمایا کہ ان لوگوں کا غیروں پر سہارا لینا بھی اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ اگر تمہیں سہارا چاہیے تو حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ، اللہ کی طرف شوق، اللہ کی طرف اپنے ذوق کا اظہار کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ پاک سب چیزوں سے تمہیں بے پرواہ کر دیں گے. اور جب اللہ بچانے پہ آتا ہے تو اللہ اسی مکڑی کے جالے کے نیچے بچا لیتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں حضور کے ساتھ ہیں اور کفار مکہ جو ہے پہنچ بھی گئے اس غار کے اندر پیچھا کرتے کرتے. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر تھوڑا سا وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہم پیچھے بیٹھے ہوئے. تو ایک مکڑی جو ہے وہاں پر آئی، اس نے آ کر وہ جالا تان دیا، ایک کبوتری نے آ کے انڈا دے دیا. اب ان لوگوں نے کہا کہ اس غار کے اندر کیسے جا سکتے ہیں، کہ اس کے اندر تو مکڑی نے جو ہے وہ جالا لگایا ہوا، اگر یہاں سے گزرے ہوتے تو انڈا بھی ٹوٹ جاتا. اللہ نے فوری طور پر انتظام کر دیا. اور حضور کہہ رہے ہیں کہ اے صدیق تمہارا کیا خیال ہے کہ غمگین نہ ہو کہ بے شک جب دو ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہوتا ہے. تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. میرے عزیز دوستوں کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا تنہا نہ سمجھیں، اپنے مولا کو ہر وقت اپنے سامنے مستحضر رکھیں. اللہ نے قوم عاد کا ذکر جب کیا ہے تو فرمایا کہ وہ بظاہر اپنی سمجھ بوجھ میں، جسمانی حالت میں بڑے باڈی بلڈر، دانشور قسم کے لوگ تھے، ذہین قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے انجینئرنگ میں اتنا کچھ کیا کہ پتھروں کو تراش تراش کے بڑے بڑے محلات بنا دیے کہ آج ان جیسے جو شاہ پارے جب ان کے ملتے ہیں تو دنیا والے حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنے ہزاروں سال پہلے کیسے یہ لوگ بنا سکتے تھے. ان جیسی سپر پاور چیزیں کوئی بنا نہیں سکتا. ماما کانوا مستبصرین، بڑے غور و فکر والے لوگ تھے. لیکن میرے عزیز دوستوں اللہ کو ہوشیار ہونا، زیادہ تیز ہونا، یا اللہ تعالیٰ کو بڑا جو ہے وہ اچھی بات کرنے والا ہونا، بڑا سمجھ بوجھ والا ہونا، یہ اللہ کے ہاں انسان کے ایمان ہونے کے اعتبار سے کافی نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں تو وہ لوگ بھی پسندیدہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں سادے سیدھے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے اور اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اسی کی جستجو کے اندر ہر وقت لگنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.